ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ علامہ عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہاں آیت میں گمان کی کثرت کو مبہم رکھا گیا تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس گمان کا تعلق کس صورت سے ہے، کیونکہ بعض گمان واجب ہیں، بعض حرام اور بعض مباح ہیں۔ گمان کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے 4 یہ ہیں۔ نمبر 1 واجب، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ نمبر 2 مستحب، جیسے صالح مومن کے ساتھ نیک گمان رکھنا۔ نمبر 3 ممنوع، حرام، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کرنا اور یوں ہی مومن کے ساتھ برا گمان کرنا۔ اور نمبر 4 جائز، جیسے فاسق معلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گمان 2 طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل کو خالی کرنا ضروری ہے۔ یہاں بطور خاص بدگمانی کے شرعی حکم کی تفصیل ملاحظہ ہو، چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، مسلمانوں پر بدگمانی حرام اور حتی الامکان اس کے قول و فعل کو وجہ صحیح پر حمل واجب ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے مگر جب کہ کسی قرینے سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو جیسا اس کے بارے میں گمان کیا تو اب حرام نہیں۔ مثلا کسی کو شراب بنانے کی بھٹی میں آتے جاتے دیکھ کر اسے شراب خور گمان کیا تو اس کا قصور نہیں بلکہ بھٹی میں آنے جانے والے کا قصور ہے، کیونکہ اس نے موضوع تہمت یعنی تہمت لگنے کی جگہ سے کیوں اجتناب نہ کیا۔ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے، اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا باوجود یہ کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ دین اسلام وہ عظیم دین ہے جس نے انسانوں کے باہمی حقوق اور معاشرتی آداب کو خاص اہمیت دی ہے اور ان چیزوں کا خصوصی لحاظ رکھا ہے۔ اسی لیے جو چیز انسانی حقوق کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے اور جو چیز معاشرتی آداب کے برخلاف ہے، اس سے دین اسلام نے منع کیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے۔ جیسے ان اشیاء میں سے ایک چیز بدگمانی ہے جو کہ انسانی حقوق کی پامالی کا بہت بڑا سبب اور معاشرتی آداب کے انتہائی برخلاف ہے، اس سے دین اسلام میں خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں بدگمانی کے دینی اور دنیاوی نقصانات بھی ملاحظہ ہوں تاکہ بدگمانی سے بچنے کی ترغیب ملے، چنانچہ اس کے 4 دینی نقصانات یہ ہیں۔ نمبر 1، جس کے بارے میں بدگمانی کی اگر اس کے سامنے اس کا اظہار کر دیا تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے اور شرعی اجازت کے بغیر مسلمان کی دل آزاری حرام ہے۔ نمبر 2، اگر اس کی غیر موجودگی میں دوسرے کے سامنے اپنے برے گمان کا اظہار کیا تو یہ غیبت ہو جائے گی اور مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے۔
نمبر 3، بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کسی مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ نمبر 4، بدگمانی کرنے سے بغض اور حسد جیسے خطرناک امراض پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے 2 بڑے دنیاوی نقصانات یہ ہیں۔ نمبر 1، بدگمانی کرنے سے 2 بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ساس اور بہو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، شوہر اور بیوی میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور بات بات پر آپس میں لڑائی رہنے لگتی ہے، اور آخرکار ان میں طلاق اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے، بھائی اور بہن کے درمیان تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، اور یوں ایک ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے۔ بدگمانی کا علاج۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈالتا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تصدیق نہ کرے اور اس کو خوش نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو پھر بھی اس پر حد لگانا جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شراب کا ایک گھونٹ پی کر کلی کر دی ہو، یا کسی نے اس کو جبراً شراب پلا دی ہو، اور اس کا احتمال ہے، تو یہ دل سے بدگمانی کی تصدیق کر کے شیطان کو خوش نہ کرے۔ اگرچہ مذکورہ صورت میں بدگمانی کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن بچنے میں پھر بھی بھلائی ہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔